خداوند یسوع المسیح کے قادر اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے اور سالویشن سسٹم فار بائبل کالج اینڈ آن لائن کالج، سالویشن فار پاکستان منسٹری کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ہم نے گڈ فرائیڈے، پالم سنڈے، ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ سیلیبریٹ کیا، اور ان میں ہم نے بہت بابرکت عبادات اٹینڈ کی، لیکن بینگ اے بائبل اسٹوڈنٹ میں چاہتا ہوں آپ اس کے متعلق مزید گہرائی سے کچھ جان سکیں۔ اس کے لیے میں آپ یہ چاہوں گا کہ آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات کا مطالعہ کریں، جہاں لکھا ہے کہ ہر مہینے کے 10 تاریخ، یہ مہینہ جو نیسان کا مہینہ ہے، یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہو۔ دوسری بات کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10ویں دن تم ایک برہ اپنے گھر میں لے کر آنا، اور پھر 14 تاریخ کی شام کو اسے ذبح کرنا اپنے گھروں میں۔ یہ رسم ہر سال منائی جاتی۔ یہودی لوگ 10 تاریخ کو برہ اپنے گھر میں لاتے، 10 نیسان کو 5 دن تک اس کی خوب خدمت کرتے۔ اس کو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم بھائی اپنے بکرے جو انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوتے ہیں ان کو پھول اور گھنٹیاں اور گانیاں ڈالتے ہیں، اس طرح یہودی بھی 10 تاریخ سے 14 تاریخ تک اپنے بکروں کو خوب سجاتے، ان کی خوب خدمت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی طرف سے خداوند کے لیے قربانی کا بکرا ہے۔ اب سال بسال یہ رسم چل رہی ہے۔ پہلے ہم اس بات پہ آئیں گے کہ یسوع المسیح نے اتوار کے دن یروشلم میں شاہانہ داخلہ کیا؟ نہیں میرے بچوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کو غور سے دیکھیں، مقدس یوحنا کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 12واں باب، تو اس کی پہلی آیت سے یہ شروع ہوتا ہے کہ فسح سے 6 روز پہلے خداوند لازر کے گھر آتے ہیں، اور لازر کے گھر میں بیتنیہ میں ہے۔ اگر ہم جمعے سے 6 دن پیچھے جائیں، جمعے کو کاؤنٹ نہ کریں، تو وہ دن ہفتہ بنتا ہے، جس کو ہم ہفتہ بالکل کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں پر ہمیں وہ لوگ یسوع کے لیے شام کا کھانا بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یسوع نے شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑا۔ یہودی سبت والے دن اپنے گھروں میں آگ نہیں جلاتے۔ اگر ہم جمعے کو شامل کریں تو وہ اتوار کا دن بنتا ہے، اور اتوار کو خداوند یسوع المسیح لازر کے گھر تھے، کیونکہ جو اتوار تھا اس دن وہ نیسان کی 9 تاریخ تھی۔ آپ نیٹ سے اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ جس روز خداوند یسوع المسیح لازر کے گھر جاتے ہیں وہ اتوار کا دن ہے اور نیسان کی 9 تاریخ ہے۔ جیسا کہ شریعت میں لکھا ہے کہ وہ بکرا، وہ بچڑا آپ نے 10 تاریخ کو اپنے گھر میں لانا ہے۔ اس سے اگلے دن یسوع مسیح جب 10 نیسان ہوئی یعنی پیر کا دن ہے، تو یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوئے، اور جیسے وہ لوگ اپنے بچڑوں کو سجاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے گدھے کے آگے خوشی کا اظہار کیا گیا، خداوند یسوع مسیح کے نام پہ نعرے لگائے گئے اور خوب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا۔ 10ویں نیسان روز پیر خداوند یسوع المسیح وہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 5 دن وہ وہیں رہتے ہیں، کیونکہ شریعت کے مطابق 10، 11، 12، 13 اور 14 دن
وہ بکرا گھر سے باہر نہیں جاتا، اور 14 تاریخ کو یعنی 5ویں دن اس کی قربانی کی جاتی ہے شام کے وقت۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع نے بھی شام کو اپنی جان دی، اور 5 دن پہلے وہ داخل ہو رہے ہیں یروشلم میں، اپنے گھر میں جہاں ان کا گھر تھا، تاکہ قربانی کا برہ بنے، اور انہوں نے یہ قربانی دی۔ اس وقت وہ اتوار تھا۔ اس بار جو ہمارے دن اگر تو ہم دیکھیں بائبل کے مطابق تو 14 نسان جو پیچھے ہفتہ گزر گیا اس تاریخ کو تھے، 16 نسان جو پیچھے پیر گزر گیا اس دن کو تھے۔ تاریخیں پوری بائبل مقدس میں خدا نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم پیر کو یہ عید منانا، منگل کو یہ عید منانا، بدھ کو منانا، بلکہ جب بھی خدا نے حکم دیا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تم نے یہ عید منانی ہے۔ اب جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو خدا نے 2 عیدیں منانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ عید فصح، جب کبھی اکٹھے ہو میری یادگیری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، اور دوسرا پاؤں دھونے کی رسم۔ اس کے علاوہ کوئی نئی عید ہمیں بائبل میں نظر نہیں آتی۔ یہ جو کرسمس ہے، یہ جو ہمارے عید قیامت المسیح ہے، یہ منانے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم تو ابتدا سے ہی خدا دے چکا تھا۔ جب خدا نے اسرائیلی کو نکالا تبھی کہہ دیا تھا کہ ہر سال کے پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو آپ نے یہ عید منانی ہے، اور وہ منانے کے ہم پابند ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے 2 نئی عیدیں اس میں شامل کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا، ہم دنوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ دن مقرر کیے گئے مسیحیت کے اوپر، کاتولکزم کے اوپر، جنہوں نے یہ دن مقرر کیے، رومی غلبہ تھا اور وہ مجبور تھے یہ کرنے پہ۔ لیکن آج ہم مجبور نہیں، تو بھی بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ایسٹر تو عید استارات کا دن ہے، کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ کرسمس تو عید ظہر ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ تنقید بازی بند کرے ہیں۔ آج کوئی بھی شخص اگر وہ منا رہا ہے عید قیامت المسیح تو اس کو نہیں پتا کہ یہ عید استارات، اور بیچارہ استارات کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے تو اسے نہیں پتا کہ عید ظہر ہے، وہ مسیح کی پیدائش ہی منا رہا ہے، اور مسیح کی پیدائش جس دن مرضی منائے، فائدہ اسی وقت ہوگا جب دل میں بھی مسیح پیدا ہوگا۔ کھجوری اتوار، مبارک جمعہ، عید قیامت المسیح جس روز مرضی منائے، کوئی فائدہ نہیں اگر زندگی میں یو ٹرن نہیں۔ اور اگر یو ٹرن آ گیا ہے تو ہمارا ہر دن ہی عید قیامت المسیح ہے، ہمارا ہر دن جو ہے وہ مسیح کے جنم دن کی عید ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یو ٹرن آئے، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ان دنوں کو منائیں۔ لیکن جو عالم ہیں، جو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے ضرور ہے کہ جو اصل دن ہے انہیں بھی اپنے گھروں میں سیلیبریٹ کریں، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ ان دنوں کو اپنے گھروں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جو مقرر کردہ دن ہے ان کو اپنی کلیسیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خدا قادر بزرگ و برتر آپ کو ڈھیروں برکت دے۔ اور میں اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب ہفتے میں 2 کلاسیں ہوا کریں گی۔ پچھلے ہمیں بہت چھٹیاں نہیں، ایک کلاس بائبل انفارمیشن کی ہوگی، دوسری کلاس ہماری چرچ ہسٹری کی ہوگی، اور آج سے ریگولر کلاسز کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ خدا قادر آپ کو ڈھیروں برکت دے، آمین۔